اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ باب اول در حروف عاملہ و در دو فاصل است۔ فاصل اول در حروف عاملہ در اسم وان پنج قسم است۔ قسم اول حروف جر الی آخرہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ عوامل اعراب کے اعتبار سے دو قسم ہے عوامل کی، یا عوامل لفظی ہوتے ہیں یا عوامل معنوی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا عوامل لفظی کی تین قسمیں ہیں: حروف عوامل، افعال عوامل، اسماء عوامل۔ آپ پہلے جو فاصل ہے وہ ذکر کر رہے ہیں حروف کے بارے میں کہ ہے فاصل اول در حروف عاملہ، وہ حروف جو عمل کرتے ہیں فاصل اول اس میں ہے۔ ان حروف میں سے پہلے جو مصنف ذکر کر رہے ہیں حروف جارہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مز، منز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا، یہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہیں۔ اب حروف جارہ کتنی ہیں؟ حروف جارہ 17 ہیں۔ یہ جو لفظ جارہ ہے یہ مشتق ہے جر سے۔ جر کا لغوی معنی ہے کھینچنا۔ اصطلاح میں حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے، جو اپنا اس کا مدخول ہوتا ہے۔ اور یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ حروف جارہ اسماء کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ حروف جارہ کا اسم کو جر دیتے ہیں۔ جیسے مررتو بزیدن، میں گزرا زید کے پاس، زید کے ساتھ سے، پاس سے۔ پھر حروف جارہ کا متعلق، حروف جارہ کو متعلق چاہیے۔ حروف جارہ کا متعلق کون سا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا شبہ فعل ہوتا ہے، یا معنی فعل میں ہو، وہ یعنی اس میں فعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فعل کی مثال کیا ہے؟ مثلا مررتو بزیدن۔ شبہ فعل کیا ہے؟ زیدن قائم فی الدار، قائم شبہ فعل ہے۔ معنی فعل کی ما لزیدن، تو شبہ فعل 8 چیزیں ہوتی ہیں جو شبہ فعل، مثلا اس میں مصدر ہوتا ہے، جیسے مروریجن بزیدن، یا اس میں فعل ہوتا ہے انا مارن بزید۔ یہ جو انا مارن بزید، اس میں جو مار ہونا ہے وہ اس میں فعل ہے۔ اور اس میں مصدر کی مثال کیا ہے؟ مروریجن بزیدن حسن لی، یہاں جو مروری ہے یہ اس میں مصدر ہے۔ اس میں مفعول یہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم، یہاں مغضوب اس میں مفعول ہے، یعنی اس میں یہ شبہ فعل ہے۔ یا صفت مشبہ بھی شبہ فعل ہوتا ہے، اس میں تفضیل، اس میں فعل، اس میں منصوب، اس میں مبالغہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سب شبہ فعل ہوتے ہیں۔ پھر ظرف کی 2 قسمیں، یا ظرف حقیقی ہوتا ہے، یا ظرف کیا ہوتا ہے؟ مجازی ہوتا ہے۔ ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ظرف حقیقی ظرف زمان یا ظرف مکان کو کہتے ہیں۔ ظرف مجازی جار مجرور کو کہتے ہیں ظرف مجازی۔ پھر ظرف مجازی کے 2 قسمیں، یا ظرف مجازی ظرف لغو ہوتا ہے، یا ظرف مستقر ہوتا ہے۔ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اگر جار مجرور کا متعلق مذکور ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ جیسے مررتو بزیدن، یہاں مررتو فعل و فاعل ہے، با جارہ ہے، زید مجرور ہے۔
یہاں ظرف جار مجرور مل کر ظرف لغو کے متعلق ہیں، تو پھر فعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ ظرف لغو کو ظرف لغو کیوں کہتے ہیں؟ ظرف لغو اس لیے کہتے ہیں، لغو کا معنی ہے محروم ہونا، تو یہ بھی اپنے عامل کی جگہ پکڑنے سے محروم ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لغو کہتے ہیں، یعنی ظرف لغو۔ ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اگر جار مجرور کا متعلق مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جیسے المال لزیدن، یہاں المال لزیدن میں المال مرفوع لفظاً مبتدا ہے، لام جار ہے، جارہ ہے، زید مجرور ہے، اپنے جار مجرور مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہے۔ یہاں ثابت مقدر ہے جو کہ شبہ فعل ہے ثابت۔ یہاں اس عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیان کریں، آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ فصل اول در حروف عاملہ در اسم، یعنی پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں، اور اس میں دو فصلیں کہا تھا، دو فصلیں بیان کریں گے۔ پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کی ہے، اب وہی ان کی 5 قسمیں ہیں، یعنی آن 5 قسم است۔ کتنی قسمیں اس کی؟ 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول حروف جر، پہلی قسم حروف جارہ کے بارے میں ہے۔ وآن ہفتدا است، وہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ با من الى حتی فی لام و ربا واو قسم تا قسم ان و علا و کاف تشبیہ و مذ و منذ و حاشا و خلا و ادا، این حروف در اسم روند و آخر شراب جر کنند۔ یہ جو حروف ہیں یہ اسم میں داخل ہوتے ہیں، اسماء کے ساتھ خاص ہیں، اور اسم کے آخر کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں۔ چون المال لزیدن، یہاں زید کا اسم ہے، لام حروف جارہ ہے، اس پہ داخل ہوا ہے، کیا دے رہا ہے؟ جر دے رہا ہے۔ دوم، یہ ابھی کہا ہے فاصل اول میں ایسے حروف جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں ان کے 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حروف جارہ ذکر کی، اب یہ دوسری قسم ہے۔ دوم حروف مشبہ بالفعل و آن 6 است، ان و ان و کان و لکن و لیت و لعل۔ این حروف را اسمی باید منصوب و خبر مرفوع چون ان زیدن قائم الی آخری۔ اب یہ دوسری قسم ہے کہ جو اسم میں عمل کرنے والے حروف ہیں اس فصل میں، ان کی دوسری قسم کون سی حروف مشبہ بالفعل ہے۔ پہلی بات تو یہ نقطہ یہاں آتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی تعداد کتنا ہے؟ جواب یہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے انا زیدان قائمون، تحقیق کہ زید کھڑا ہے، زیدان مبتدا، اس میں انا بن رہا ہے، منصوب ہے، قائمون کیا ہے؟ خبر ہے۔ پھر حروف دوسرا نقطہ یہ آتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے معنی کیا ہے؟ جواب انا اور انا تحقیق کے لیے آتے ہیں، یعنی تحقیق کے لیے آتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ انا اور انا تحقیق کے لیے آتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے ہماری خبر یقیناً ثابت ہے۔ انا فانا تحقیق کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے لیے آتے ہیں، کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا جو اسم ہے یہ ہماری خبر کے لیے یقیناً کیا ہے؟ ثابت ہے، یعنی خبر ہمارے اسم کے لیے یقیناً ثابت ہے۔ مثلا انا زیدان قائمون، یہ بتا رہا ہے انا، یہ جو قائمون ہے، قیام ہے، خبر ہے، یہ میرے اسم جو زید ہے اس کے لیے یقیناً ثابت ہے، یعنی زید کھڑا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کانا، کانا کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ یعنی کیا تشبیہ کے لیے آتا ہے؟ یعنی کہ میرا اسم میری خبر کے ساتھ مشابہ ہے، یعنی کانا یہ بتلانے کے لیے آتا ہے
سامع کو کہ میرا اسم میری خبر کے مشابہ ہے. جیسے کأن زیدن اسد، کأن زیدن اسد، گویا زید شیر ہے، زید شیر کی مثل ہے. اب یہ جو کأن ہے یہ تشبیہ کے لیے، یعنی کیا، یعنی یہ ثابت کر رہا ہے میرا اسم زید جو ہے نا یہ میری خبر کے مشابہ ہے. اس کے بعد لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے. یعنی استدراک کے لیے آتا ہے، کیا مراد ہے؟ یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے. استدراک کے لیے آتا ہے یعنی پہلے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. لکنہ سے پہلے جو کلام ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا توہم ہوتا ہے، وہ مبہم ہوتی ہے، وہم پر ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا جاء زید لکن عمرا لم یجی، زید آ گیا لیکن عمر نہیں آیا. اب جاء زید، زید آ گیا، سامنے سننے والا کہتا ہے زید تو آ گیا ہے، عمر آیا ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا وہم ہو رہا ہے کلام میں، وہم ہے لکنہ سے پہلے. لیکن لکنہ نے آ کر استدراک کیا، یعنی اس وہم کو دور کیا ہے. لیکن عمران لم یجی، لیکن عمر نہیں آیا. لیتا تمنی کے لیے آتا ہے. یعنی کیا تمنی کے لیے آتا ہے؟ یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی خواہش کرتا ہے. میرا جو اسم ہے اس اسم کے لیے اپنی خبر کی حصول کی خواہش کرتا ہے. یہ جو خبر ہے میرے اسم کے لیے حاصل ہو جائے، یہ خواہش رکھتا ہے. مثلا لیت الشباب، کاش جوانی لوٹ آتی. اب شباب خبر ہے کس کی؟ یعود کیا ہے؟ خبر ہے کس کی؟ شباب کی. اب شباب اسم ہے، یہ لیتا خواہش کر رہا ہے یہ جو میری خبر ہے یعود یہ میرے اسم کے لیے حاصل ہو جائے، یعنی کاش جوانی لوٹ آتی. اس کے بعد ہے کس لعل، لعل کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے. ترجی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی امید کرتا ہے. تھوڑا سا دقیق نکتہ ہے جہاں. لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، لعل ترجی کے لیے آتا ہے. تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے؟ تمنی یعنی خواہش کرنا، خواہش، یعنی تمنی خبر میرے اسم کے لیے حاصل ہو جائے یہ خواہش رکھتا ہے. ترجی یعنی امید رکھتا ہے، امید، یعنی خبر میرے اسم کے لیے حاصل ہو جائے امید کرتا ہوں میں. جیسے لعل امرن غائب، شاید عامر غائب، یعنی یہ جو غیاب آتا ہے امید ہے عامر کے لیے کیا ہے؟ حاصل ہو. شاید عامر غائب ہو، امید ہے. یہ وہ چیزیں ہیں اگر یہ طالب علم ذہن میں بٹھا لے تو پھر ترجمہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. جہاں کاننا ہوگا یعنی کاننا کیا معنی دے رہا ہے. اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل. نقطہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہیں. وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہ ہوں، یہ حروف بھی فعل کے ساتھ لفظاً بھی شباہت رکھتے ہیں، معنوی بھی شباہت رکھتے ہیں، معنن لفظاً شباہت رکھتے ہیں، معنن بھی شباہت رکھتے ہیں، عملاً بھی شباہت رکھتے ہیں. اس لیے ان کو حروف یعنی وہ حروف جو مشبہ ہوں فعل کے ساتھ، تین شباہت ان کے ساتھ ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے لفظاً ان کی کیا شباہت ہے؟ لفظی شباہت یہ جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. جس طرح فعل ثلاثی ہوتا ہے یہ بھی ثلاثی، فعل رباعی یہ بھی رباعی ہوتے ہیں، جیسے انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ وغیرہ. معنوی شباہت کیا ہے؟ جس طرح یہ حروف فعل کے معنی میں ہے، یعنی کیا؟ انا اور انا حققتو کے معنی میں ہے، حققتو فعل ہے، حققتو کے معنی میں ہے. کانا شبہتو کے معنی میں، شبہتو فعل ہے. لکنہ استدرکتو کے معنی میں ہے، یعنی استدراک جو ہم نے کہا. لیتا تمنیتو کے معنی میں ہے، لعل ترجیتو کے معنی میں ہے. اس لیے اس کو معنوی شباہت ہے، یعنی فعل کے معنی میں ہے. عملی شباہت کیا ہے؟ جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع، مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں.
خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی ہاں اگر ان حروف ما کافہ داخل ہو جائے تو ان کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ملغا ہو جاتا ہے، یہ عمل نہیں کرتے، پھر ما آ کر عمل سے روک دیتی ہے۔ ہاں لیکن اگر ان میں سے لیتا جو ہے نا، لیتا پہ ما داخل ہو جائے تو پھر آپ کے لیے اختیار ہے، عمل بھی دے بھی سکتے ہو اور عمل نہیں بھی دے سکتے، یعنی مستعمل بھی قرار دے آپ کی مرضی ہے، مومل بھی قرار دے آپ کی کیا ہے؟ مرضی ہے۔ جیسے لیتا مشباب یعودو یا لیتا مشبابو یعودو، دونوں کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کے بعد ہے انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا اور انا کا پہچان یہ، جہاں مفرد کی جگہ ہو وہاں انا ہوگا، جہاں مفرد کی جگہ ہو وہاں انا ہوگا، کیونکہ انا جملہ کو مفرد کی تعویل میں کرتا ہے، اور جس جگہ جملہ ضروری ہو وہاں کیا ہوگا؟ انا ہوگا۔ مفرد کی جگہ ہے تو انا پڑھیں گے، کیونکہ انا جملہ کو تعویل، مفرد کی تعویل میں لاتا ہے۔ اگر جہاں جملہ کی ضروری ہو، جملہ ضروری ہو، وہاں کیا ہوگا؟ انا ہوگا۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے انا کہاں پڑھا جاتا ہے، انا کہاں پڑھا جاتا ہے؟ کلام طویل ہو جائے گی کیونکہ یہ مبتدی طالب علم کے لیے کتاب ہے، وَإِلَّا جو ہے نا، جو تقریباً 12 مواقع ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے اور 12 مواقع ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے۔ ہم مثالیں ذکر کریں گے تو تعویل ہو جائے گی، لیکن صراحتاً چلو ذکر کرتے ہیں، فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ جیسے قول کے بعد واقع ہو انا پڑھا جائے گا، قالت ان الملوک، یہاں انا پڑھا ہے، کیوں؟ قالت پیچھے آیا ہوا ہے۔ نمبر 2، حرف تنبیہ کے بعد واقع ہو تو انا پڑھا جائے گا، جیسے الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے۔ حیثو کے بعد واقع ہو کیا پڑھا جائے گا؟ انا پڑھا جائے گا، اجلس حیثو انا زیدن جالسون، حیثو کے بعد انا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اذ کے بعد واقع ہو، کلام کے شروع میں واقع ہو، صفت کے شروع میں واقع ہو، قسم کے بعد واقع ہو، یا امر کے بعد واقع ہو، جیسے اکرم زیدن انہ فاضل، اکرم زیدن انہ، اکرم کے بعد واقع، نہیں کے بعد واقع ہو، جیسے لا تضرب زیدن، لا تضرب زیدن انہ عالم، یا ندا کے بعد واقع ہو پھر بھی انا پڑھ جائے گی، جیسے یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ، یا اس کی خبر پر لام داخل ہو پھر بھی انا، یعنی اگر حروف مشبہ بالفعل کی خبر پہ لام داخل ہو پھر بھی انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، جیسے ان واللہ یعلم انک لرسولہ، لا رسولہ، موصول کے بعد واقع ہو پھر بھی انا پڑھا جائے گا، جیسے وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، اور 12 مواقع ہیں جہاں انا پڑھا جاتا ہے۔ کلام کے طویل ہونے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اگر کتابوں میں جو ہے نا، جیسے 7 سے بڑی کتابیں وہاں ذکر کریں گے۔ حروف مشبہ بالفعل عن شش، حروف مشبہ بالفعل وہ 6 ہیں، انا و انا، کانا، لکنہ، لیتا، لکنہ، لعل، ان حروف را اسم بایات منصوب، یہ حروف جو ہے نا اسم کو، اسم پہ داخل ہوتے ہیں اس کو نصب دیتے ہیں، وہ خبر ہے مرفوع، خبر پہ داخل ہوتے ہیں اس کو رفع دیتے ہیں، جو انا زیدن قائمون، زیدن اس کا اسم ہے جو منصوب ہے، قائمون خبر ہے، زیدون را اسم انا، گویا زید کو اسم انا کہا جاتا ہے، قائمون را خبر انا، اور قائمون کو خبر انا کہا جاتا ہے، بدان کے انا و انا حروف تحقیق، انا اور انا حروف تحقیق کے لیے آتا ہے، یہاں سے بتا رہے ہیں بھی انا انا کی شبہات ہے کون سی ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ انا اور انا تحقیق کے لیے آتے ہیں، کانا حرف تشبیہ کے لیے آتے ہیں، معنی بتا رہے ہیں، لکنہ حرف استدراک کے لیے آتا ہے، لیتا حرف تمنی، لیتا حرف تمنی کے لیے آتا ہے، لعل حرف ترجی کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیوم، سیوم کون سا ہے؟ 5 قسموں میں سے یہ تیسری قسم ہے، یہ مالا مشبہتان بلیسا کی تیسری قسم کس لیے ہے؟ ہم نے کہا تھا پہلی فصل ان حروف کے بارے میں ہے جو حروف اسم کو کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اس اسماء میں عمل کرتے ہیں۔ تو پہلا کون سے تھے حروف؟ حروف جارہ تھے، دوسرے حروف مشبہ بالفعل تھے، یہ تیسری قسم ہے۔ ما والا مشبہتان بلیسا، یہ کون سے؟ مالا مشبہتان بلیسا و آن اما لیسا میکنن، چنانکہ گوئی ما زیدن قائم الاخری۔ تیسری قسم کس کے؟ مالا مشبہتان بلیسا کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو ما والا مشبہتان بلیسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ما والا مشبہتان بلیسا، یعنی ما اور لا جو مشابہ ہوں کس کے؟ لیسا کے۔
یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ یہ لیسا کے مشابہ ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ما اور لا، جو لیسا کے کیا ہے؟ مشابہ، یعنی لیسا کے ساتھ معنوی اور عملی شباہت رکھتے ہیں، معنوی بھی شباہت رکھتے ہیں ما اور لا، اور عملی بھی شباہت رکھتے ہیں۔ معنوی شباہت کیا ہے؟ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے اسی طرح ما و لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں، معنوی شباہت ہے۔ عملی شباہت کیا ہے ما و لا کے لیسا کے ساتھ؟ جس طرح لیسا مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح ما و لا بھی مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ما اور لا میں کیا فرق ہے؟ ما اور لا میں مشہور یہ فرق ہے، ما معرفہ اور نکرہ دونوں پہ داخل ہوتی ہے، لیکن لا صرف نکرہ پہ داخل ہوتی ہے۔ ما اور لا کا عمل 3 صورتوں میں کیا ہوگا؟ باطل ہو جاتا ہے۔ ما اور لا کا عمل 3 صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلی صورت، جب ما کے بعد ان زائدہ آ جائے تو عمل باطل، جیسے ما ان زائدن قائمون پڑھا ہے، کیوں ان زائدہ آ گیا ہے۔ جب ان کے اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے، جب ان کے یعنی ما اور لا کے خبر کے درمیان کیا حرف الا آ جائے تو پھر بھی عمل باطل ہو جائے۔ جیسے ما محمد الا رسول، اب محمد اسم تھا مبتدا، رسول خبر تھی، اسم اور خبر کے درمیان الا آ گیا ہے، ما نے عمل نہیں کیا۔ تیسری صورت، جب ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے، جب ما اور لا کی خبر ما اور لا کے اسم پہ مقدم ہو جائے تو پھر بھی عمل نہیں کریں گے۔ جیسے ما قائم زید، قائم خبر تھی، زید کیا تھا؟ مبتدا تھا، اسم تھا، اس پہ مقدم ہوگی تو یہ عمل نہیں کر رہے۔ عبارت سیو ما والا المشبہتان بلیسا وانما لیسا میکونا، یہ عمل لیسا والا کرتے ہیں، چنانکہ گوئی ما زید قائمن، زید کھڑا ہے، زید اسم ماست و قائمن خبر او، یہاں زید جو ہے نا ما کا اسم ہے، قائمن کیا ہے؟ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔